بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جو ہے ہر بالغ مسلمان کی ضرورت ہے، تو غسل کے مسائل آپ حضرات سمجھیں کہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کے 3 فرائض ہیں۔ ایک بار منہ میں پانی ڈالنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کو دھونا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ 3 فرائض ہیں۔ غرغرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، عمل کرتے ہیں اور کریں گے لیکن سنت ہے۔ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا عمل کرتے ہیں کریں گے، یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض صرف ناک میں ایک بار پانی ڈالنا ہے، منہ میں ایک بار پانی ڈالنا ہے، بس۔ پورے بدن کو دھونا ہے کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ 3 فرائض ہیں۔ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو، آپ کو علم ہو کہ فلانی جگہ خشک رہ گئی۔ لوگ اس کو دیکھ کر شک کرتے ہیں، پتہ نہیں جگہ خشک رہ گئی یا نہیں رہ گئی، غسل ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اللہ کے بندے، آپ کو پتہ ہو بال برابر جگہ خشک رہ گئی، وہ لازم ہے کہ گیلی کر دو۔ مثلا آپ نے غسل کیے، اتنی جگہ آپ کی رہ گئی، آپ وہاں پانی نہیں پہنچا سکے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ کو غسل ہو گیا، شک مت کرو۔ یہ بہت اہم مسئلہ میں نے بیان کر دیا۔ آپ اپنی حد تک، توفیق کے حد تک کوشش کرو بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ 3 فرائض ہے، بتا دی۔ سنت طریقہ کیا ہے، غور سے سنو، 2 بار بتاؤں گا۔ نمبر 1 ہاتھ دھونا، 2 گندگی دھونا بدن یا کپڑے پر ہو، 3 جگہ صاف کرنا، گندگی آپ نے دھو لی، 4 غرغرہ کرنا، 5 ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، 6 وضو کرنا، 7 چند چلو پانی سر پر ڈال کر اس کو ہلانا، اور دائیں طرف سے بدن کو دھونا۔ چھینٹے جا رہی ہے بالٹی میں، بالٹی ناپاک نہیں ہوتی، کیوں؟ جو نجاست مرئی ہے نظر آنے والی وہ آپ نے دھو لی، اور جو نظر نہیں آتی تو اس کی وجہ سے بالٹی ناپاک نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اور سنت طریقہ میں نے بتا دی، اس پر آپ عمل کریں اور ترتیب کا خیال کریں۔ جس پر غسل فرض ہے، واجب ہے، وہ ذکر کر سکتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ عورت مینسز میں ہے تو وہ ذکر کر سکتی ہے، قرآنی دعائیں دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے۔ حائضہ عورت قرآن پڑھانا چاہے یا کوئی متعلمہ پڑھنا چاہے اور بالغہ ہو تو آدھی آیت پڑھے، سانس لے، پھر آدھی آیت پڑھے، تو معلمہ متعلمہ پڑھانے والی پڑھنے والی اس سے استفادہ کر سکتی ہے، کپڑے سے قرآن پکڑ۔ اور عورت بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، اس پر غسل فرض ہو۔ مشہور ہے کہ جس پر غسل فرض ہو زمین پر گھومتا ہے، زمین اس پر لعنت کہتی ہے، غلط ہے۔ آپ پر غسل فرض ہو گیا، ابھی نماز میں 4-5 گھنٹے آپ بازار جا کر سودا لائیں تو جائز، پھر آ جاؤ غسل کر لو نماز کے لیے۔ عشاء کو غسل فرض ہو گیا، صبح غسل کرو، جائز، سودا بھی لا سکتے ہو۔ اگر آدمی مر گیا اس وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں، غسل آپ پر فرض ہے، نماز کا ٹائم گزر رہا ہے اور آپ غسل نہیں کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ تو جو غسل میں مر جائے اس کے منہ اور ناک میں پانی ڈالیں گے، جو عام آدمی مر جائے بغیر غسل کے تو اس کے ناک اور منہ میں گیلا کپڑا ماریں گے، اتنا غسل کا فرق ہے، بس۔ تو یہ غسل کے مسائل ہیں، یاد رکھو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آدمی جب غلط سوچتا ہے، بیوی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے یا گندا سین نعوذ باللہ دیکھتا ہے میڈیا پر، تو اس سے لیسدار شیشے کی طرح ماتھا نکلتا ہے، یہ مزی ہے، اس میں وضو ہے، غسل نہیں۔ یا پیشاب سے پہلے اور بعد میں دودھ کی طرح قطرے نکلتے ہیں، اس میں بھی وضو ہے، غسل نہیں۔ اس کا حکم پیشاب کی طرح ہے، چھوٹے پیشاب کی طرح۔ اور جب احتلام ہو جائے، انزال ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، اس کے بعد آدمی پر غسل لازم ہوتا ہے۔ یہ تو احکام ہم نے بتا دیے غسل کے۔ بہرحال اس حوالے سے کوئی مشورہ ہو یا سوال پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، اور ہم نے تجوید کے کلپس بنائے ہوئے ہیں، وہ ضرور ہم سے منگوا لیجئے، 0311 444 0006۔ اور انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح ہے، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے، 10-10 منٹ کے کلپس ہیں، تو وہ آپ حضرات لے لیں، ہم سے منگوا لیں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، مرد عورت۔ وہ
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی